السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، باگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، پیارے امام پاک کی پیاری بزم میں تشریف لانے والوں، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، محرم الحرام کی یہ دوسری شب 2 تاریخ لگ چکی ہے اور بیان پہلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں اس دنیا میں بھی برکت امام پاک کی عطا فرما، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں امام پاک کے قدموں کی برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس نبی رحمت کی شان بریلی کے تاجدار بیان فرما رہے ہیں
آپ فرماتے ہیں اپنے نبی کے تعلق سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں آپ کے ذہن کی حاضری چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے جسم میں جو روح ہے، اگر ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، پیر سے چل سکتے ہیں، لوگوں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو سہارا بن سکتے ہیں، لوگوں کی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، بیماریوں کے لیے آپ دوا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کب تک آپ کا یہ جسم کام کب تک کرے گا؟ جب تک آپ کے وجود میں روح ہے۔ جب روح نکل جائے گی تو آپ کے نہ آنکھوں سے دکھے گا، نہ کانوں سے سنیں گے، نہ زبان سے بولو گے، نہ ہاتھ سے پکڑو گے، نہ پیر سے چلو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ وجود کا جو سارا سسٹم، آنکھیں کام کر رہی ہے، روح موجود ہے، کان سن رہے ہیں، روح موجود ہے، زبان سے بول رہے ہو، روح موجود ہے، ہاتھ سے پکڑ رہے ہو، روح موجود ہے، پیر سے چل رہے ہو، روح موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح نکل جائے تو یہ جسم کے اعضاء کام کرنا بند کر دے۔ بلا تمثیل یہ جو سورج نکل رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، شام ہو رہی ہے، مصطفیٰ موجود ہے، چاند نکل رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، اور ہوا چل رہی ہے، مصطفیٰ موجود ہے، زمین سے سبزہ اگ رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، ہوائیں چل رہی ہے، مصطفیٰ موجود ہے، یہ پہاڑ قائم ہے، مصطفیٰ موجود ہے، ہوائیں چل رہی ہے، مصطفیٰ موجود ہے، آب موجود ہے، مصطفیٰ موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت یہ ذہن دے رہے ہیں کہ کائنات کی جان مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے گوش و گزار کی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیات اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی جانب سے، یعنی کہیں تھا تو آیا نا، اور جب آیا تو دن ہوگا، تاریخ ہوگی، مہینہ ہوگا، اور جب بھی وہ مہینہ آئے گا تو وہ دن یاد کیا جائے گا، یعنی اس دن یہ آیا، اس دن فلاں پیدا ہوا، اس تاریخ کو فلاں پیدا ہوا، فلاں مہینے میں یہ پیدا ہوا۔ یعنی جب کوئی آتا ہے تو اس کا دن ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، عیسوی ہوتی ہے، مہینہ ہوتا ہے۔ یعنی آیا تمہارے پاس، تو آیا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ آیا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ تحقیق، دنیا والے تحقیق کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا عالم تحقیق کرے تو بڑا عالم اپنی تحقیق سے چھوٹے عالم کی تحقیق کو رد کر دیتا ہے۔ اگر محدث تحقیق کرے تو مجدد رد کر دے، مجدد تحقیق کرے تو مجتہد رد کر دے۔ لیکن یہاں نور آیا، تحقیق تمہارے پاس آیا، تحقیق کرنے والا کون؟ اللہ، اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ تحقیق اللہ فرما رہا ہے، یعنی کامل تحقیق، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا میں انسان اگر کوئی تحقیق پیش کرے تو اس کی تحقیق کو رد کر سکتا ہے، چھوٹے عالم کی تحقیق کو بڑا عالم رد کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تحقیق پیش کر دے، جب میرا رب تحقیق پیش کر دے، تو میرا رب فرما رہا تحقیق آیا، کیا آیا؟ نور۔
کون کہہ رہا ہے؟ نور اللہ کہہ رہا ہے۔ نور کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا کہ تمہارے پاس کیا آیا؟ اللہ کی جانب سے نور آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا، آپ کی ذہن کی حاضری چاہوں گا۔ صحابی رسول ہے، رسول کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، جابر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے جابر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ سوال کس کی بارگاہ میں ہو رہا ہے؟ رسول کی بارگاہ میں۔ سوال کرنے والے صحابی رسول، جواب دینے والا امام الانبیاء، جواب دینے والے رب کے حبیب، جواب دینے والے کائنات کے تاجدار، جواب دینے والے مالک و مختار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ گویا کہ صحابی رسول کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیے ہیں، جس نبی کے نام پر تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارا وہ نبی جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، جابر سن، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر، جب نہ لو نہ قلم نہ آسماں نہ زمین نہ آدم نہ عیسیٰ نہ جنت نہ جہنم، کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا، اور رب نے اپنے حبیب کو بنایا۔ صرف رب تھا اور رب نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور رکھا سامنے۔ کہاں رکھا؟ سامنے رکھا، اپنے قرب میں رکھا۔ محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو جیسا دیکھے قیامت تک ویسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور میں جیسا تجھے دیکھوں قیامت تک ویسا تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے کہ محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، محبوب تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ سبحان اللہ، محبوب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، رب محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ اللہ، ابھی کچھ نہیں بنا، نہ زمین بنی نہ آسمان بنا، کچھ نہیں بنا، محبوب کا نور بنا۔ محبوب کے نور کو بنا کر رکھا کہاں؟ اپنے قرب میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، نبی رحمت کی شان ملاحظہ فرماؤ، نبی رحمت کی شان ملاحظہ فرماؤ۔ سب سے پہلے اللہ نے کسی کو بنایا تو اپنے نور سے، اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ جب میرے اعلیٰ حضرت سرکار اس حدیث پاک پر آپ کی نگاہ گئی تو جھوم کر کہنے لگے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے کائنات کی ہر چیز کو بنایا، یعنی اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ایجاد ہوئی، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے حور گلمان ہو، چاہے فرشتوں ہو، چاہے جبرائیل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے سدرہ ہو، چاہے لوح ہو، چاہے قلم ہو،
آسمان ہو، عرش ہو، کرسی ہو، جو کچھ سب کس سے بنا؟ محبوب کے نور سے بنا۔ سب محبوب کے نور سے، تم بنے محبوب کے نور سے، میں بنا محبوب کے نور سے، سب بنے مصطفیٰ کے نور سے، کائنات کا وجود مصطفیٰ کے نور سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات بنی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جابر، میرے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمائی۔ پتہ یہ چلا اللہ نے محبوب کے نور کو اپنے لیے بنایا اور پوری کائنات کو محبوب کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، پورے کائنات کو محبوب کے لیے بنایا۔ اور میرے نبی سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، صبح قیامت تک میرے نبی سے بڑھ کر عابد پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سدرہ کا مکی جبریل امی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جبریل حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جب جبریل نے سلام پیش کیا، میرے نبی نے فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل تمہاری عمر کتنی؟ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تو میری عمر کا اندازہ نہیں، لیکن عظمت کے چوتھے حجاب پر میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ عظمت کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ اللہ اللہ، کیا کریں؟ 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لو، اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لو۔ میرے نبی فرماتے، جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ وہ ستارہ کون تھا جانتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، جو کوئی نہیں جانتا وہ رب کا حبیب جانتا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ وہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل وہ ستارہ میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جبرائیل وہ ستارہ میں تھا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر غائب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد، یعنی 72,000 سال مرتبہ میں نے دیکھا۔ یعنی کتنی مرتبہ؟ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، کتنی مرتبہ دیکھیں؟ 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ یا رسول اللہ وہ ستارہ کہاں غائب ہو جاتا تھا؟ وہ کہاں چھپ جاتا تھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل جب میں سجدے سے سر اٹھا کر قیام میں آتا تھا تو وہ عظمت کے چوتھے حجاب پر وہ ستارہ تم چمکتا ہوا دیکھتے تھے۔ یعنی میرے نبی 70,000 سال تک سجدے میں رہتے تھے۔ کتنے؟ 70,000 سال تک سجدے میں، اور 70,000 سال کے بعد نکلے تو جبرائیل کہہ رہے ہیں 72,000 سال مرتبہ میں نے دیکھا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں آسمانوں میں میرا نام احمد، یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اور اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تو میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
احمد کے معنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اور محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہو، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نور کس نے کہا سب سے پہلے؟ اللہ نے۔ اس کے بعد کس نے کہا؟ نبی نے۔ نبی نے کہا نا، جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں۔ تو اب بتاؤ آپ، نبی کی بات زیادہ درست ہے کہ امتی کی بات زیادہ درست ہے؟ امتی اگر کہے کہ وہ تو صرف بشر ہے، نبی نور نہیں، تو مانیں گے، لیکن جو نور ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نور ہوں، اور بھیجنے والا اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا، تو میرے نبی نور، میرے نبی نور۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن افسوس، لوگ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کو نور نہیں مانتے۔ لیکن آؤ، اسی دنیا میں، اسی کائنات میں ایک مخلوق اور بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، اور جس کے تعلق سے میرا رب فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کی زبانی قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے نا، یعنی شیطان کو آگ سے بنایا، شیطان کو آگ سے بنایا، اور بنانے کے بعد طاقت بھی دی، بنانے کے بعد طاقت بھی دی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں شیطان صوفی سے صوفی بن کے ملتا ہے، عالم سے عالم بن کے ملتا ہے، یعنی جو آگ سے بنا وہ انسانی شکل و صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ توجہ چاہوں گا، جو آگ سے، جس کی حقیقت آگ، جس کی حقیقت آگ، آگ سے بنا ہوا شیطان وہ انسانی شکل و صورت میں آ کے لوگوں کو گمراہ کرے، اس کے اوپر کوئی کلام نہ کرے۔ ارے نادانو، جب آگ سے بنی ہوئی مخلوق بشری لباس میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے، تم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہو؟ میرا نبی نوری اگر بشری لباس میں آ کر لوگوں کو ہدایت پہنچائے، اس پر اعتراض کرتے ہو؟ ناری آ جائے لباس بشری میں تو اس پر کوئی کلام نہیں، نوری بشری لباس میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو بشر ہے، نور نہیں۔ اور آپ کی ذہن کی حاضری چاہوں گا، نبی کے نور سے حضرت جبرائیل بنے، حضرت جبرائیل نبی کے نور سے بنے، حضرت جبرائیل نبی کے نور سے بنے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت دحیہ کلبی زیادہ انہی کی شکل صورت میں میری نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ رہے۔ کون آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اور حضرت جبرائیل کیا ہے؟ نور۔ میرے نبی نور، جبرائیل نور، شیطان ناری، شیطان ناری، وہ لباس بشری میں لوگوں کو گمراہ کرنے آئے، اور میرے نبی نور لباس بشری میں لوگوں کو رب سے قریب کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو نماز دینے کے لیے آئے، لوگوں کو قرآن دینے کے لیے آئے، لوگوں کو دین دینے کے لیے آئے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو حوض کوثر جام پلانے کے لیے آئے، لوگوں کو شفاعت کرانے کے لیے آئے، تو اس پر اعتراض کر رہے ہو، اور شیطان گمراہ کر رہا ہے، اور لباس بشری میں آ کر اس پہ کوئی کلام نہیں کرتے، اور تم نبی کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہو کہ نبی نور نہیں، یہ کیوں نہیں شیطان کے اوپر لکھتے ہو؟ اور حدیث جبرائیل پڑھتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ سوال و جواب ہوئے، میرے نبی نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جبرائیل چلے گئے۔ حضرت جبرائیل نے گئے حضرت
عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والا مکہ کا تو نہیں تھا، یہ آنے والا مدینے کا نہیں تھا، یہ آنے والے کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، اس کے اوپر کچھ سفر کے آثار نہیں تھے، یہ تو کوئی مکہ کا نہیں دکھتا تھا، یہ تو کوئی مدینے کا نظر نہیں آتا تھا، یہ آنے والا تھا کون؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے عمر، یہ آنے والا مکہ کا نہیں، یہ آنے والا مدینے کا نہیں، یہ آنے والا زمین کا نہیں، یہ سدرہ کا ہے، یہ آنے والا فرشتوں کا سردار ہے، یہ آنے والا جبریل امی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جبریل آئے، سوال و جواب کیا، جواب لیے، گئے، اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آنے والا آیا جس کی آنکھیں بھی ہیں، آنے والا آیا جس کے کان بھی ہے، آنے والا آیا جس کے ہاتھ بھی ہے، آنے والا آیا جس کے جسم پہ لباس بھی ہے، آنے والا آیا جس کے پیر بھی ہے، اور آنے والا آیا بیٹھا ہے، اور اتنے قریب بیٹھا کہ اپنے زانو کو نبی کے زانو سے ملا دیا۔ یعنی سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، عمر، یہ آنے والا مکہ کا نہیں، یہ آنے والا مدینے کا نہیں، یہ آنے والا سدرہ کا ہے، یہ آنے والا سید الملائکہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جبرائیل انسانی شکل صورت میں آئے، انسانی شکل صورت میں آئے۔ کیوں آئے تھے؟ میرے نبی فرماتے، عمر، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل نوری بشری لباس میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے اور دین سکھانے آئے، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں، اور آمنہ کا لال آ جائے تو اس پر اعتراض۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ان کو۔ تو میرے نبی کیا ہیں؟ نور، اور میرے نبی ایسے نور ہیں، ایسے نور۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے سی رہی تھی، یعنی چادر سی رہی تھی یا کچھ سی رہی تھی، اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور میں سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نظر نہیں آئی، ملی نہیں۔ اتنے میں آمنہ کے لال، میرے سرتاج، رب کے حبیب، بیماروں کے طبیب، روز شفاعت، میدان محشر میں شفاعت کرنے والے پیغمبر حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آئے کہ میرے نبی کے چہرے مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، سبحان اللہ۔ اور اتنی نور کی کرنیں پھوٹی کہ میرا پورا گھر بکے نور بن گیا، اور گم ہوئی تھی سوئی مل گئی۔ جو سوئی میں تلاش کر رہی تھی وہ مصطفیٰ کے چہرے سے نکلی ہوئے نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں اسے تلاش کر لی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں بڑی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، میرے نبی نور۔ کچھ صحابی، دو صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب گفتگو ہوتی گئی تو رات ہو گئی۔ رات ہونے کے بعد گفتگو ختم کی، گفتگو ختم ہوئی۔ دونوں صحابی جب جانے لگے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن راستے میں اندھیرا بہت ہے، راستے میں اندھیرا بہت ہے، اور موذی کیڑے مکوڑے کا ڈر ہے، کہیں اندھیرے میں کوئی جانور ہمیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک عصا لیا، اور عصا لینے کے بعد اپنے دست مبارک کو مس کیا، اور مس کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لے کر ان صحابی رسول کو دے دیا، اور کہا، اس لکڑی کو لے جاؤ، جب تم چلنے لگو گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا اور روشنی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے عصا کو اپنا دست مبارک لگایا، وہ صحابی لے کر نکل گئے، اور جب چلنے لگے تو اس عصا میں سے روشنی پھوٹنے لگی۔ اس عصا میں سے کیا ہوا؟ نور پھوٹنے لگا۔ تو یہ نور آیا کہاں سے؟ یہ نور کہاں سے آیا؟ میرے نبی نور ہے اسی لیے تو لکڑی میں نور منتقل کر دی۔ میرے نبی نور ہے اس لیے تو لکڑی میں نور منتقل کر دی۔
تو صحابی رسول کا عقیدہ، یا رسول اللہ یہ لکڑی ہے، یہ روشنی کیسے دے گی؟ کوئی لائٹ تھوڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں روشنی آئے گی، یا رسول اللہ کیسے آئے گی؟ اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، گویا کہ صحابی رسول کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے، صحابی رسول کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی جس چیز کو ہاتھ لگا دے اللہ اس کو نورانی بنا دے، اللہ اس کو نورانی بنا دے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ بولو، نور ہے میرے نبی، اور ایسے نور جن کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا ہے اور نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا ہے، سایہ نظر نہیں آتا میرے نبی کا، نہ اگر چراغ جلایا جائے تو چراغ میں بھی میرے نبی کا سایہ نظر نہیں آتا، تو جو نور ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ، آپ نے تو اتنی گفتگو سماعت فرمائی، اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے گوش و گزار کیا اس کی تفسیر کے حوالے سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس میں آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف نور آیا، تو اس نور سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لو، آپ تفسیر فخر الدین رازی کی اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر رازی اٹھا کر دیکھ لو، آپ کتاب الشفا اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھو، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کر دیکھو، تفسیر مستدرک اٹھا کر دیکھو، یہ ساری تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھو گے تو اس کے اندر نور سے مراد یہ سارے مفسرین نے کہا کہ ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کیا ہے؟ نور۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے محبوب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، تو محبوب سب سے پہلے تجھے پہچانا، سب سے پہلے تجھے پیدا کیا۔ یعنی محبوب کو پیدا کس لیے کیا؟ کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں۔ یعنی اب رب کو کوئی جانے گا تو ڈائریکٹ نہیں جانے گا، محبوب کے ذریعے جانے گا۔ رب کی کوئی معرفت حاصل کرے گا تو ڈائریکٹ نہیں حاصل کرے گا، کس کے ذریعے حاصل کرے گا؟ مصطفیٰ کے ذریعے حاصل کرے گا۔ یعنی محبوب مجھے وہی پہچانے گا جو تجھے پہچانے گا، یعنی جو تیرے قریب آئے گا وہ میرے قریب، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا وہ میرا، جو تیرے قریب وہ میرے قریب، جو تیرے قریب وہ میرے قریب۔ یعنی میرے قرب کی دولت اسی کو دوں گا جو تیرے قریب آئے گا، جو تیرے قریب آئے گا، اور جو تیرے قریب نہیں آئے گا وہ میری رحمت سے مایوس ہوگا، وہ میری رحمت سے دور ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چل گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے
کہ جو نبی رحمت سے عقیدت رکھے، جو نبی رحمت سے محبت رکھے، جو نبی رحمت کی تعلیمات پر عمل کرے، جو نبی رحمت کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، جو نبی کی عقیدت میں رسے بسے، وہ رب کے قریب ہو جائے گا، وہ رب کا محبوب بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، یہ اللہ کے نور ہیں، اور جو انہیں نور نہ مانا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس کا کوئی اسلام میں حصہ نہیں، کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میرا نور نظر کہ ولادت ہوئی تو ایسا نور ہوا کہ میں ملک شام کے محلات نظر آ، ایسا نور ہوا۔ تو یہ سارے واقعات، یہ ساری حدیثیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی کیا ہے؟ ہمارے نبی نور ہے، ہمارے نبی نور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش و گزار کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے کیوں؟ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ میرے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رب کے قریب ہو جائیں، لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں، لوگ بدعمالیاں چھوڑ دیں، لوگ فرمان الہی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ ہر سال محرم الحرام کی 10 روزہ مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں۔ اس مجلس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا کربلا کے واقعات سنا کے لوگوں کو رلانا؟ چند آنسوں کے قطرے بہانا؟ نہیں، اس مجلس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ مشن لوگوں کے ذہن میں اتارنا مین مقصد ہے۔ امام حسین کا مشن، جس مشن کی بقا کے لیے، جس دین کی بقا کے لیے، جس تعلیمات مصطفیٰ کی بقا کے لیے امام حسین نے اتنی قربانیاں عطا کی، اس مشن کو آپ تک منتقل کرنا مین مقصد ہے۔ یہ تھوڑی فضائل بیان کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر لینا اور لوگوں کو نعرے لگا کر رخصت کر دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ امام آئے تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ خالی آنسو بہا کر چلے جاؤ پھر گناہ میں لگ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی تقریر کہ آخری جو اختتام پذیر کی طرف ہو تو اس میں کچھ ایسی نصیحت آموز گفتگو کروں تاکہ دنیا سے جب رخصت ہو تو انسان کو قبر میں بھی سکون ملے اور میدان محشر میں بھی سکون ملے۔ یہ نور کا جہاں تک معاملہ تھا، یہ تو ہمارے عقیدے سے تعلق تھا، یہ ہمارے عقیدے سے تعلق تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بشری لباس میں دنیا میں آئے، ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام یہ ہے کہ تم میں افضل مسلمان وہ ہے۔ کچھ لوگ بولیں گے یار نور پہ تقریر کرتے کرتے یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ میرا کام ہے نصیحت کرنا، میرا کام ہے نصیحت کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو نصیحت کر رہا ہوں اس نصیحت پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر تقریر کے ذریعے کسی کی زندگی نہیں تبدیل ہو تو پھر کیا مطلب ہے تقریر کرنے؟
میرے نبی کا فرمان سنو، وہ نبی نور فرماتے ہیں تم میں افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان کہ تم میں افضل مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کا کیوں، آپ اپنا خود جائزہ لے لیں۔ اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے اگر آپ کا بھائی محفوظ ہے تو آپ افضل مسلمان ہو۔ آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ ہے تو آپ افضل مسلمان ہو۔ آپ کی زبان اور ہاتھ سے بزرگ لوگ محفوظ ہے تو آپ افضل مسلمان ہو۔ آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کا محلہ محفوظ ہے تو آپ افضل مسلمان ہو۔ آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں تو آپ افضل مسلمان ہو۔ اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کا بھائی محفوظ نہیں، آپ کے پڑوسی محفوظ نہیں، آپ کے محلے والے محفوظ نہیں، آپ کے بڑے بزرگ محفوظ نہیں، آپ کے بچے محفوظ نہیں، تو آپ افضل مسلمان نہیں ہیں۔ تو پھر کیا آپ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، آپ بڑے جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین مقرروں کو بلاتے ہیں، آپ تقریر سن کر تقریر سننے کے بعد کانوں کو لذت تو مل جاتی ہے لیکن اندر عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک حدیث تو جو میں نے آپ کو سنائی، اور ایک حدیث میرے نبی فرماتے ہیں تم میں کامل مومن وہ، ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن کامل۔ میرے آقا نے افضل مسلمان کی بھی ڈیفینیشن بتا دی اور کامل مومن کی بھی ڈیفینیشن بتا دی۔ کیا بتائی؟ کامل مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانکو، آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اب اپنے لیے مہنگا کپڑا پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے سستا کپڑا پسند کرتے ہو۔ موبائل کا دور ہے، اپنے لیے بھاری موبائل پسند کرتے ہو، بھائی کے لیے چھوٹا موبائل پسند کرتے ہو۔ آپ اپنے لیے اچھا مہنگا چپل پسند کرتے ہو، بھائی کے لیے سستا چپل پسند کرتے ہو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ بتاؤ یہ دو حدیث اگر ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ان دو حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں تو میرا یقین کامل ہے ہمارا محلہ عمل کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارا محلہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب مسلمان یہ سوچے گا میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، تو جب میں سوچوں گا تو آپ بھی سوچیں گے، تو نہ آپ مجھے گالی دیں گے نہ میں آپ کو گالی دوں گا، نہ آپ مجھے ہاتھ اٹھائیں گے نہ میں آپ کو ہاتھ اٹھاؤں گا۔ تو لوگوں کہیں گے کہاں آپ لوگوں میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہم لوگوں میں جھگڑا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے تم میں افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم دونوں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے محلوں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے، اس لیے میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے محلے والوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو میں نبی کے فرمان پر ہمارے محلے والے عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے محلے میں جھگڑے نہیں ہوتے۔
تو بتاؤ اگر فرامین مصطفیٰ عمل کریں گے تو پورا محلہ امن کا گہوارہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان، فرمان مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان لے کر جاؤ اور اسے اپنے دل کے نیا خانے میں جگا دو اور اسے عملی جامہ پہناؤ۔ اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں صرف امن قائم کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو مسلمانوں کی جماعت ہے، اور مسلمان اسی وقت عمل قائم کر سکتے ہیں جب میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں گے۔ پوری دنیا میں عمل ہوگا، پوری دنیا میں امن قائم ہوگا جب فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا۔ جب فرمان مصطفیٰ پہ عمل ہوگا تو گھر میں امن ہوگا، فرمان مصطفیٰ پر عمل ہوگا تو محلے میں امن ہوگا، فرمان مصطفیٰ پر عمل ہوگا تو شہر میں امن ہوگا، فرمان مصطفیٰ پر عمل ہوگا تو ملک میں امن ہوگا، فرمان مصطفیٰ پر عمل ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ لیکن افسوس، سدا افسوس، ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے، ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے، ہمارے خیالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دینی بات 3 منٹ اور 4 منٹ میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار واٹس ایپ پہ 3 منٹ کی کلپ بنا کر دے، یعنی مسلمانوں کا ذہن یہ بنا کہ 3 منٹ دین کی بات سنیں گے، 4 گھنٹہ غلط کام کریں گے موبائل پہ، 2 3 گھنٹے کا ڈرامہ اپلوڈ کر لیں گے، فلم اپلوڈ کریں گے، 4 گھنٹہ اس کو دیکھیں گے، لیکن سامنے سے کیا بولیں گے؟ 3 منٹ کی کلپ بناؤ۔ یعنی جب یہ ذہن بنے گا کہ دین کے لیے 3 منٹ دو گے، گناہ کے لیے 4 گھنٹے دو گے، تو کیسے ترقی کرو گے؟ کیسے ترقی ہوگی؟ دنیا اور آخرت کی ترقی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی فرامین پر عمل کرنا ہے، طریقے مصطفیٰ چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی میں قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار۔ میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، لوگوں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا جتنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے محنت کرو۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ امام پاک کی مجلس پر آنے والے صرف تقریر سن کر نہ لے جائیں، بلکہ فرامین مصطفیٰ سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر جائیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہماری نوجوان نسل 14-15 سال کے بچے جو ہے گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور نہ جانے کیسا کیسا نشہ کر رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے ہم دین سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ لوگ تقریریں ایسی کرے کہ خوب نعرے ہو، نماز روزے کی بات نہ کرے، خالی فضائل بیان کرے اور چلے جائیں، عمل کی گفتگو نہ کرے۔ نہیں، میں اس کا قائل نہیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہ لوگوں کو عمل کی دعوت دوں، لوگ عمل کریں۔ فرمان مصطفیٰ یہ کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت نہیں۔
دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت نہیں۔ آپ خود جائزہ لیں، آپ دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا کے لیے 8-8 10-10 14-14 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، اور دن میں 5 وقتہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ عبادت کرو گے تو یہ آخرت کا سرمایہ ہے، عبادت اور ریاضت کرو گے تو یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ یہ محنت آخرت میں کام دے گی، دنیا میں بھی کام دے گی۔ لیکن ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، 6-6 8-8 گھنٹہ محنت، 10-10 12-12 گھنٹہ محنت، لیکن عبادت میں محنت نہیں۔ اور ابھی اس وقت تو اتنی بری حالت چل رہی ہے، بھوک مری کا شکار ہیں، مسجدوں میں آنا بند ہے، لوگ مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، مسلمانوں سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، مسلمانوں سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ برابر ہو رہا ہے، لوگ گناہ میں برابر ملوث ہیں، اور دن بدن پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ کورونا پوری دنیا میں تباہی مچایا ہوا ہے، اور لوگ کو رب کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نہیں۔ لوگ گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اپنی رب کی طرف توبہ کے لیے مائل نہیں ہو رہے۔ کیا یہ مصیبتیں اگر تمہیں اپنے رب کے طرف نہیں لائے تو پھر کیا لا سکتی ہے؟ یہ جوانوں کا جنازہ اگر تمہیں رب کے قریب نہ کرے تو کون سی چیز کر سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی بھی وقت ہے۔ آج اگر مسلمان توبہ کریں گے تو آج ہی اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، سدا افسوس کہ لوگ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ آپ کربلا کے واقعات سنے ہیں نا؟ کربلا کے واقعات سنیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ امام حسین جیسا خطیب کون ہے؟ 22,000 کا لشکر سامنے ہے، اور خطیب کون ہے؟ امام حسین۔ اور سامنے آ کر کھڑے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگو، کیا تم نے میرے تعلق سے میرے نانا کی زبانی نہیں سنی؟ اے لوگو، تم جانتے نہیں ہو میرا نانا کون ہے؟ اے لوگو، تم جانتے نہیں میرے والد کون ہیں؟ اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں ہو میری والدہ کون ہے؟ اے لوگو، تم جانتے نہیں ہو میرے نانا نے جنتی جوانوں کو سردار مجھے بنایا ہے؟ اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں ہو ہمارے جسم کے لباس جنت سے آیا کرتے تھے؟ اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں ہو ہمارے گھر میں جبرائیل بغیر اجازت نہیں آتے ہو؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ یزیدیوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ کون ہے خطیب؟ امام حسین خطیب ہے، اور امام حسین تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر تقریر کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کی تقریر کا اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت کا غلبہ۔ لوگ کھڑے تھے، رے کی حکومت مل جائے گی، فلاں کی حکومت مل جائے گی، سونا مل جائے گا، اشرفیہ مل جائے گی، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، یعنی دنیا کی محبت جس کے اوپر غالب ہو۔ توجہ چاہوں گا، دنیا کی محبت جس کے اوپر غالب ہوگی تو امام حسین جیسا خطیب ان کے سامنے پہنچ جائے تو امام حسین کی خطابت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت غالب ہے۔ تو یہاں سے ذہن ملا کہ اگر کسی کے اوپر حدیث اور قرآن کی آیتیں اثر نہیں کر رہی ہیں
تو وہ اپنا جائزہ لے کہ کہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت غالب تو نہیں ہو گئی۔ اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو ہزاروں حدیثیں سنا دو، پوری قرآن کی آیتیں سنا دو، تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام حسین سنا رہے ہیں اور یزیدیوں پر اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ تو درہم اور دینار کی لالچ میں آئے تھے نا، اس لیے اثر نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک ذہن ملا کہ اگر بہترین سے بہترین خطیب تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی تقریر آپ سن رہے ہیں اور سننے کے بعد تقریر ختم ہو گئی، آپ باہر چلے گئے اور جانے کے بعد پھر اپنی ویسے ہی دنیا میں مست ہو گئے، تو آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب تو نہ آ گئی کہ اتنا بہترین خطیب ہمارے سامنے تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، حدیث رسول سنا رہا تھا، اولیاء کرام کی اقوال سنا رہا تھا، اولیاء کرام کے فرامین سنا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر دنیا کی محبت غالب ہے، اور جب دنیا کی محبت غالب ہوگی تو نہ حدیث کا کوئی اثر ہوگا، نہ قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو، یہاں دنیا کی محبت نکلے گی اور رسول کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو انشاءاللہ میں امید کروں گا آج کی اس بزم سے، آج کی اس محفل سے آپ یہ ذہن لے کر جاؤ کہ جب تک دنیا میں رہیں گے ہم اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے۔ اگر آج کی اس گفتگو سے یہ باتیں آپ لے کر گئے تو انشاءاللہ آج کی ہماری یہ تقریر، آج کی ہماری یہ مجلس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہوئی تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تبارک تعالیٰ میں نے یہاں جو کچھ بھی بیان کیا سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جتنے لوگ اسے سماعت کر رہے ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کے بیانات سے، صحابہ کے بیانات سے، صحابہ کے فرامین سے، رسول کے فرامین سے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔